یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ بات ہے قرآن کی، یہ کوئی عام کلام نہیں، نہ ہی جھوٹی شاعری ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ مگر ابو لہب اور اس کی بیوی نے رسول اللہ کو ستایا، آپ کو تکلیف دی، یہاں تک کہ قرآن نے ان دونوں کا نام لے کر ان کی مذمت کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ لہب کیسے نازل ہوئی اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ صفا پہاڑ کا منظر، ایک صبح سورج کی کرنیں مکہ کی ریت کو چوم رہی تھیں، اونٹ میدانوں میں دوڑ رہے تھے، کوئی ناشتہ کر رہا تھا، کوئی ابھی بستر پر تھا، اور ایک شخصیت صفا پہاڑ پر چڑھ رہی تھی، وہ تھے محمد۔ یہ پہاڑ وہ جگہ تھی جہاں مکہ والے لوگوں کو اکٹھا کر کے خاص بات سنایا کرتے۔ رسول اللہ نے وہاں کھڑے ہو کر زور سے پکارا، یا صباح، یعنی اے لوگوں اٹھو، ایک بڑا خطرہ تم پر آنے والا ہے۔ لوگ اپنے گھروں اور دکانوں سے نکل آئے، سب صفا پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ہاں، کیونکہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، صدیق ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس سخت عذاب سے جو آنے والا ہے، اور عبادت کرو صرف اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ ابو لہب کی بددہا یہ سن کر لوگوں کے چہروں پر سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، وہ اور کوئی نہیں، رسول اللہ کے چچا ابو لہب تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، تبن لک یا محمد، ہلاک ہو تو، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اسی لمحے اس کی بددہا پلٹ کر اسی پر آ گئی۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب لکھ دیا گیا۔ ظلم کی انتہا، وقت گزرتا رہا، نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں کو کہتا، یہ میرا بھتیجا ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنو۔ وہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیتا کہ آپ پر پتھر برسائیں، اور اس کی بیوی جمیل بھی محمد کا آپ کو بائیکاٹ طرح کیوں نہیں طرح سے کرتے؟ اذیت دیتی۔ صحیح کہا، وہ کہتے، بائیکاٹ کرو اس کا۔ ہاں بائیکاٹ کرو اس کا۔ صحیح کہا۔ ہاں بائیکاٹ کرو۔ تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا۔ بابا، ہم آج ہی انہیں طلاق۔ محمد کا بائیکاٹ کرو، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیوں حضرت رقیہ اور کلثوم کو طلاق دے دیں۔ سورۃ لہب کا نزول جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبوت کے 10ویں سال اللہ نے سورۃ لہب نازل کی۔ بہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ؟ صحیح سلام بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ ہے بھائی۔ باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ انجام ابو لہب کا مال، اس کی اولاد، اس کی طاقت، کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ بدر کی جنگ کے بعد وہ نہایت برے حال میں مرا، کئی دن تک اس کی لاش سڑک پر پڑی رہی، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں نے بھی اسے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ جمیل جو دنیا میں اپنے شوہر کی آگ کو بڑھاتی تھی، قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لیے لکڑیاں ڈھوئے گی۔ اس کے گلے میں وہی رسی ہوگی جو کبھی زیور کی جگہ استعمال کرتی تھی۔ سورۃ لہب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرنے والے کا انجام ہمیشہ ذلت اور بربادی ہے۔ میاں بیوی یا دوست جب برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو دونوں ہی اس کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔